أنبيائي عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ آن لائن. میں ہوں آپ کا میزبان شاہد گمن. ناظرین، آج ہم آپ کے پاس موجود ہیں لائیو کال لینے کے لیے. آپ استخارہ آن لائن میں ہمارے پروگرام میں لائیو کال کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، اگر جادو کے اثرات ہیں، اگر کوئی گھر میں ایسی آپ کو منفی اثرات نظر آ رہے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کاروبار چل رہا تھا اور پیچھے کی طرف جا رہا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بچیوں کی شادی بہت لیٹ ہو گئی ہے، کوئی رشتے آتے ہیں رشتے ہو نہیں پا رہے، لڑائی جھگڑا رہتا ہے، ایسی کوئی بھی ایسی چیز سمجھتے ہیں تو اس کا استخارہ کروائیں اور ہمارے پروگرام میں لائیو کال کر کے ہمارے جناب مہمان سے اور اپنی جانی پہچانی شخصیت سے اس کا سلوشن معلوم کرے، اس کا حل معلوم کرے، تاکہ آپ کی آئندہ کی زندگی خوش و خرم گزر سکے. اور ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج پاکستان میں پہلا روزہ ہے اور مڈل ایسٹ اور سعودی عرب کے اور دوسرے یورپ کے ناظرین تو دوسرا روزہ ان کا تو دوسرا روزہ تھا، لیکن پاکستان میں آج ہمارا پہلا روزہ. اور پاکستان کے ناظرین کے لیے رمضان کی خوشیاں ان کو بھی مبارک ہوں اور تمام عالم اسلام کو رمضان کی خوشیاں مبارک ہوں. اور اس بابرکت مہینے میں ہم استخارہ آن لائن میں آپ کے پاس بیٹھے ہیں، کیونکہ استخارہ آن لائن میں اگر آپ کوئی روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو وظائف ملیں گے، اور اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑا اجر و ثواب دے گا، اس کے درجات بھی بہت زیادہ ملیں گے. لیکن جب روحانی علاج کریں گے تو اس کے وظائف کے ساتھ آپ کو ایک تو روحانی علاج ہوگا اور دوسرا آپ کو اس کا اجر عظیم ملے گا، اور نیکیاں آپ کو ڈبل ملیں گی، علاج بھی اور ثواب بھی. تو چلتے ہیں پروگرام کی جانب. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی نامور شخصیت ماہر روحانیات جناب سعد اختر صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سعد صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم. آج ماشاءاللہ پہلا روزہ تھا، کیسا گزرا؟ شاہ صاحب تھوڑی ساری دوپہر کے بعد لاہور میں ہیومیڈیٹی زیادہ ہو گئی محسوس ہوا، تو ایک دفعہ شیطان نے حملہ کیا کہ زور کی نماز گھر ہی پڑھ لی جائے اسی والے کمرے میں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے طاقت دی کہ ویسے بھی اوورال روزہ تو پھر روزہ ہی ہے نا. ہاں جی ماشاءاللہ بڑا اچھا گزرا. لیکن ساتھ صاحب پروگرام ہمارا آغاز ہوتے ہی لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کال کی جائے اور پروگرام کا حصہ بنا جائے. ہمارے ساتھ کالر ہیں، پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ سر میں دبئی سے مجاہد بات کر رہا ہوں. جی دبئی سے کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ مجاہد. جی مجاہد صاحب. مجاہد علی. مجاہد علی صاحب. جی مجاہد علی صاحب، آپ کی عمر کتنی ہے؟ ٹی وی کی آواز بند کریے. ٹی وی کی آواز بند کر دیں ورنہ کال ڈراپ ہو جائے گی آپ کی. اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر لیں. بہت شکریہ. اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر لیں تاکہ آپ کی کال ڈراپ نہ ہو. جی مجاہد علی بات کریں. جی سر میری 21 سال. 21 سال عمر ہے. والدین کا نام بتا دیں. مرید حسین. نوید حسین والد صاحب کا نام ہے؟ جی والد صاحب کا نام بتائیے. جی مجاہد صاحب. جی کال ڈراپ ہو گئی. ناظرین میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ آپ کال کرنے سے پہلے، کیونکہ کال بہت مشکل ملتی ہے، بہت ساری کالز آ رہی ہوتی ہیں لیکن ایسے کال نکلتی ہے جیسے کسی کی پرچی نکل آئے. جیسے ہی پروڈیوسر صاحب ریسیو کرتے ہیں تو جتنی بھی کالز آ رہی ہوتی ہیں ان میں سے جو لکی ہوتا ہے اس کی کال نکل آتی ہے. اور اگر جس کی کال مل جاتی ہے اس کو چاہیے کہ ٹی وی کا والیوم بند کر کے ہمارے ساتھ رابطہ کرے. جی پروگرام میں ایک ہمارے نیکسٹ کالر ہیں. السلام علیکم. مجاہد صاحب دبئی سے بات کر رہے ہیں. آپ کی عمر 21 سال ہے. والدین کا نام بتا دیں. والد کا نام منیر حسین. منیر حسین. اور والدہ کا؟ صفیہ بی بی. صفیہ بی بی. کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر میں اپنا شادی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. جی شادی کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ کی شادی کہیں انگیجمنٹ ہوئی ہے، کوئی منگنی وغیرہ ہوئی ہے کیا؟ میری شادی ادھر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک لڑکی ہے وہ 4 سال سے میرے ساتھ یہ بات کر رہی ہے میں تمہارے سے شادی کروں گی. اچھا اس کا نام بتا دیں. اگر آپ اس سے شادی کروانا چاہتے ہیں تو اس کا ساتھ ساتھ سے میں پوچھ لیتا ہوں کہ آپ کی اس سے شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. اگر ایسا پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا نام اور اس کے والدین کا نام بتا دیں. سر اس کا والدہ کا نام ہے شمیم بی بی. شمیم بی بی. اور والد صاحب کا؟ نہیں لڑکی کا نام. لڑکی کا نام بتائیں. لڑکی کا نام ہے، ایک منٹ میں بتاتا ہوں آپ کو. نام آپ کو بھول گیا بھائی جان. 4 سال سے آپ سے
राब्ते में है तो आपको उसका यार नाम मैं भूल गया। उसका नाम है सैमा, सैमा उसका नाम है, लड़की का नाम साइमा। सैमा। जी, शमीम उसकी वालदा का नाम है, और उसके वालिद साहब का नाम, और पाकिस्तान में जिस शहर में रह रही है वो उस शहर का नाम बता दें। वो उस हैदराबाद में। हैदराबाद में उसके वालिद साहब का नाम बता दें और उसकी उम्र भी बता दें। उसकी उम्र 18 साल। 18 साल है। वालिद साहब का क्या नाम? वालिद साहब का नाम उसके? उसका वालिद का नाम है हमीद। हमीद। जी बहुत शुक्रिया मुजाहिद आपकी कॉल का। अभी आपको लाइव आंसर देते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी साहब साहब 4 साल से ये राब्ते में हैं, बताइए कि ये शादी हो सकती है कि नहीं हो सकती, आप क्या बताएंगे? शायद गुमन साहब बात यह कोई चीज़ नामुमकिन तो नहीं है, अल्लाह के यहाँ तो हर चीज़ मुमकिन है। तो मुजाहिद साहब आपकी जो कॉल थी ना, ये आपने बड़ी हिचकिचाहट के साथ जैसे कोई एम्बिग्विटीज़ का शिकार हैं आप, खुल के आप बात नहीं कर पाए। बहरहाल जो बायोडाटा आपने मुझे दिया है, साइमा अगर वल्दियत आप ठीक बता रहे हैं हमीद, और वह हैदराबाद से तलक रखती हैं, तो कोई मज़ायका नहीं, यहाँ शादी आपकी हो जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें रुकावट बज़ाहिर तो कोई नहीं है, लेकिन आपको मुझे लगता है कि कोई तंग कर रहा है, यहाँ आपकी कोई तीसरी शख्सियत बीच में है। तो बेहतर यह है कि आप प्रोग्राम के बाद हमारे निचले दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। वैसे अगर आपकी शादी हो जाए इस बायोडाटा के मुताबिक तो ये आपकी एक बेहतरीन। जी नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी जी कौन साहब और कहाँ से? मोहम्मद नवीद दुबई से बात कर रहा हूँ। मोहम्मद नवीद दुबई से। जी आपकी उम्र और वालिदैन का नाम? नजीरा बीबी, वालदा का नाम मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक। उम्र कितनी है आपकी? जी आपकी उम्र? उम्र 20 साल। 20 साल। क्या पूछना चाहते हैं? जी शादी का पूछना चाहता हूँ। शादी के बारे में क्या पूछना चाहते हैं? जी कहाँ होगी? कहाँ होगी, कब होगी, कैसे होगी, कोई नज़र में है तो उसका भी बता दें। जी आपकी नज़र में कोई है? जी है नजर में। उसका नाम बता दें। नाम बताइए। सनम। सनम। वो कहाँ की? ओकाड़ा। ओकाड़ा। उसके वालिदैन का नाम और उसकी उम्र बता दें। वालदा का नाम सकीना बीबी, वालिद का नाम मोहम्मद नजीर। सकीना बीबी, मोहम्मद नज़ीर। उम्र कितनी है तकरीबन उसकी? उम्र तकरीबन 18 से 20 होगी। 18 साल। जी आप चाहते हैं कि वहाँ शादी हो जाए? जी बहुत शुक्रिया नवी साहब आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। अभी आपको आनर जवाब देते हैं। जी साहब नवी साहब हैं, सनम से शादी करना चाहते हैं, ओकाड़ा की है, ये दुबई में रह रहे हैं, 20 साल इनकी उम्र है और 18 साल सनम की उम्र है। और आप बताएंगे कि इनका क्या बताएंगे आप? हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन बन रही है। नवीद साहब अगर आप चंद दिन इंतज़ार कर लें तो आपके लिए अच्छी प्रपोजल्स भी आ रही हैं, लेकिन अगर आप यहाँ कमिटेड हैं, यानी आप वादा कर चुके हैं और वो भी मौसूफ़ा भी आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और विलिंग हैं, तो उसके लिए ना थोड़ा सारा आपको एफ़र्ट करना होगी। आप हमारे निचले दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। मैं ऑन द एयर आपसे बात नहीं शेयर कर सकता, आप हमारे निचले दिए गए नंबर पर लाजमी रब्ता कीजिएगा। और वैसे दोनों मेरी प्रपोजल ज़हन में रखिएगा, वैसे रब्ता कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दुबई वाले नाजरीन को रमज़ान की बहुत सारी ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। दुबई से हमारे साथ एक और कॉलर हैं, शाहिद साहब हैं दुबई से। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। जी जी सर जी, मैं साहब से बात करना चाहता हूँ। जी, तो मैंने बोले। पिछले हफ्ते भी फोन किया था। जी जी। तो मैंने अपना मसला बताया था, मुझे हेपेटाइटिस सी था पहले। हाँ हाँ हाँ। काफी देर पहले। तो जी। बाद में यानी मैंने इंजेक्शन भी लिए, फिर ठीक हो गया, लेकिन फिर तकरीबन 6-7 माह से फिर ये हो गया। तो मेरी वो इन्होंने मुझे खुद ही बल्कि बताया था कि आपकी पिंडलियों में दर्द रहती है, और वाकई में मेरी पिंडलियों में बहुत ज्यादा दर्द है और पाँव भी सूज जाते हैं। मेरा काम है टेलरिंग का ना, मैं टेलर हूँ इधर। जी जी। तो उसके लिए कुछ बता दें। मैंने इनके ये मोबाइल नंबर पे भी शाहिद साहब आप इस तरह करें, आप इस तरह करें कि आप, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का कि आपने बर वक्त कॉल कर ली। आप प्रोग्राम के बाद जो मोबाइल नंबर्स हैं इन पे कॉल करें तो आपको इसका सलूशन मिलेगा, इनसे तफसील से बात हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हमारे साथ रहिए, टीवी देखते रहिए और दुआ में हमें याद रखिए। मैं नाज़रीन एक बात यहाँ बताता चलूँ, मेरी और शायद गुमन साहब की आपस में यहाँ बैठे हुए बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन है। हम बड़े अरसे से इकट्ठे चल रहे हैं, तो ये मेरी चेहरे के तासरात से भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो जवाब मैं शाहिद साहब को देना चाहता था वो शाहिद साहब गुमन साहब ने आज खुद दे दिया। लिहाजा जो इन्होंने कहा शाहिद साहब आपको, मैं उसकी तायद करता हूँ। आप हमारे साथ रब्ता करें ताकि ये जो बढ़ते हुए मसाइल हैं यहीं पे थम जाएं, इनको कंट्रोल किया जाए, इनको ताकि यहीं पे आगे ना कंट्रोल बढ़ किया पाए। जाए, आगे ना बढ़ पाए। तो साथ साहब क्या वजह है कि बीमारी अगर कंट्रोल होती है तो फिर बीमारी दोबारा हायल हो जाती है,
اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز جس کو روکا ہوتا ہے اس کو پھر وہ چیز اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتی ہے؟ ہاں جی شاہد صاحب، یہ جو ہے نا موجودہ جو انالیسز میرے پاس جو آ رہا ہے، میں اس چیز کو بغور دیکھ رہا ہوں، تو 10% تو ویسے ہی کچھ بیماریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتی ہیں، کوئی بیماری آ گئی، لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں 90% تو لوگوں نے امپوز کی ہوئی ہیں، ان کو زبردستی جو ہے نا ان کو جکڑا ہوا ہے. حسد جس پہ آپ نے اس دن بات کی تھی، حسد کے مارے لوگ جو ہیں یہ، اور خاص طور پہ جو بیرون میں مالک چلے جاتے ہیں، چاہے بیچارے وہ وہاں ناکام جو گزرے ہوں لیکن ان کو ضرور ٹارگٹ کرتے ہیں. اس لیے جو ہے میں اس لیے لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں، جو پاکستان سے کال آتی ہے وہ کبھی کبھار ہی کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے ان کے ساتھ. صاحب یہاں سے سلسلہ آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. صاحب میں نے دیکھا کہ اگر دبئی کو لے لیں، یو اے ای کو لے لیں، تو ہمارے جو پاکستانی ہیں ایک کمرے میں جو 15-10 کا لے لیں یا 18-10 کا 12 کا لے لیں، اس کمرے میں 3 سٹیپ ہوتے ہیں وہ چارپائی کے، اور تقریباً 12-14 ایک کمرے میں بندے رہ رہے ہوتے ہیں. اور پاکستان میں جو رہنے والے اصل میں تو وہ موج میں ہوتے ہیں. اور پاکستانی ایسے ہیں ہمارے جو بیرونی ملک ہے، چاہے وہ یورپ میں ہے، چاہے وہ دبئی میں ہے، کسی بھی ملک میں ہے، تو وہ بیچارے سب سے وہ بڑے تنگ دستی میں زندگی گزارتے ہیں. ایسا دیکھنے میں اکثر آیا کہ وہ لوگ ادھر کہتے ہیں کہ جو ہمارا بچہ باہر چلا گیا، وہ دوسرے رشتہ دار اس کے جیلس پن حسد ہوتا ہے، اور یہ بیچارے ادھر پھنسے ہوتے ہیں وہ ایک کمرے میں اور مل کے. لیکن دوسرے ملکوں کے دیکھ لیں، انڈین کے وہ جو پوری فیملی ہے، ہمارے جو ہوتے ہیں بیچارے فیملیاں ادھر ہوتی ہیں وہ محنت مزدوری. جیسے کہہ لیں ایک پاکستانی تھا، اس نے کہا جی ہم تو مرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، موج تو پاکستانیوں کی لگی ہوئی ہے. پاکستان میں جو رہتے ہیں ہمیں دیار غیر میں چھوڑ کے ہم ان کے لیے کماتے ہیں، اور ہم جو جتنا بھی کماتے ہیں ان کے لیے کماتے ہیں، اور وہ بیچارے جب عمر کا اینڈ والا حصہ ہو جاتا ہے وہ پاکستان آتے ہیں. ہمارے ساتھ کالر ہیں، ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی کال ڈراپ ہو گئی، دوبارہ رابطہ کیجئے، جو بھی تھے ہم انتظار کریں گے. سر یہ ایسی وجہ ہے کہ بچت کرتے ہیں، جتنی تنخواہ بھی بڑی کم ہوتی ہے، 1200 درہم، 1300 1400. شاہد صاحب یہ جو ہے نا نہ صرف اپنے خاندان کے علاقہ ایسٹ ہیں، یعنی خاندان کا سہارا ہے، بلکہ یہ چھوٹی چھوٹی آمدنی والے یا بڑی آمدنی والے یہ محب وطن بھی ہیں، یہ پاکستان کا ایسٹ ہیں. یہ فورن ایکسچینج زر مبادلہ کہتے ہیں، یہ پاکستان میں لانے کا ذریعہ ہے. یہ بڑے قابل احترام اور ان کی قدر کرنی چاہیے. بالکل جس طرح ہمارے ہمسایہ ملک انڈین ہیں، یہ اپنی یونٹی کے ساتھ رہتے ہیں، وہاں پروموٹ کرتے ہیں. اسی طرح جتنے ہمارے پاکستانی بھائی وہاں رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ آپس میں یونٹی سے رہیں، ایک دوسرے کی شکایت. ہاں یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ ان کی یونٹی نہیں ہے. باقی دوسروں کی اس پہ بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ الحمد بات کر رہا ہوں. جی دوبارہ بولیے گا. ایم بی امجد صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ڈیرہ مراد جمالی سے. ڈیرہ مراد جمالی سے. آپ نے پہلے بھی کال کی پروگرام میں؟ ہاں بالکل کی تھی صاحب، اس کو مسئلے کا حل بتایا. جی بتا دیں سر، ہمارے پاس بجلی نہیں ہے یہاں پر. جی امجد صاحب آپ اس طرح کریں، پروگرام کے بعد کال کر لیں تاکہ آپ کے ساتھ تفصیل سے بات ہو جائے. آپ کی آواز کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی، بہت کم آواز ہے آپ کی، تو پروگرام کے بعد کال کر لیں، آپ سے تفصیلی بات ہو جائے گی ساتھ صاحب کی. بہت شکریہ آپ کی کال کا امجد صاحب. جی بات ہو رہی تھی کہ یہ بہت ہی سلسلہ ایسا چلتا ہے کہ ہمارے جو پاکستانی ہیں وہاں تو بڑی جان فشانی سے کام بھی کرتے ہیں، لیکن دوسرے جو انڈین لے لیں، دوسرا یہ ایسے کر لیں کہ جو پٹھان ہیں، جو ہمارے پٹھان بھائی ہیں، ان میں تھوڑا سا اتحاد پایا جاتا ہے، لیکن پنجابیوں کا آپس میں اتحاد نہیں، چاہے وہ دبئی میں ہے چاہے وہ سعودی عرب میں ہے. یہ بڑی یعنی اس پہ ہم انشاءاللہ شاہد صاحب جی ہمارے ساتھ کالر ہے، اس پہ بھی بات ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، میں سعودی عربیہ سے بات کر رہا ہوں. الطاف حسین نام ہے میرا. جی کیا نام بتائیں؟ نام غلام مصطفیٰ ہے. نام دوبارہ بولیے. کی بیماری کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے. جی الطاف صاحب بول رہے ہیں؟ الطاف صاحب کا نام رضوانہ پروین ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے سیدہ بیگم. جی آپ کی بیوی کی عمر کتنی ہے؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ الطاف بول رہے ہیں نا آپ؟ اصل میں آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی مجھے. آپ کا پورا نام کیا ہے؟ آپ اپنا پورا نام بتائیں. میرا نام الطاف حسین ہے، والد صاحب کا نام غلام مصطفیٰ ہے، والدہ کا نام مجیدہ بیگم. جی مجیدہ بیگم.
عمر کتنی ہے آپ کی؟ عمر میری 62 سال ہے. 62 سال، سعودی عرب سے. جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں بیوی میری بیمار ہے مطلب 1.5-2 سال سے, مطلب پچھلے دنوں اس کا ٹرانسپلانٹ بھی کروایا ہے جی. اور پھر اس کے بعد ابھی تک وہ پھر بیمار چل رہی ہے. رضوانہ پروین, ان کی عمر کتنی ہے؟ ہاں رضوانہ پروین. اچھا اچھا اچھا. ان کی عمر کتنی ہے؟ اندازاً عمر کتنی ہے ان کی؟ بیوی کی عمر بتا دیں اندازاً. بیوی کی عمر 53 سال ہے. 53 سال. جی بہت شکریہ آپ کی کال کا الطاف حسین صاحب. ابھی آپ کو ساتھ صاحب سے آپ اس کا آنسر پوچھ کے بتاتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے, کیا وجہ ہے, کیوں وہ بیمار رہتی ہیں اور کس طرح یہ حل ہوگا. جی ساتھ صاحب الطاف حسین یہ مسئلہ تو سن لیا آپ نے, بیوی ان کی بڑی بیمار ہیں, وہ آپ اس بارے میں کیا بتائیں گے؟ یہ الطاف صاحب اور رضوانہ یہ جو ان کا ہے بڑا ہیپی کپل ہے جی, اور یہ ان کی پریشانی جو ہے یہ اس بات کی غمازی ہے کہ ان دونوں میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. اور یہ رضوانہ بہن جو ہماری بیمار ہیں ان کے لیے نا میں 2 باتیں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ظہر کی نماز جو ہے نا ہر حال میں بر وقت ادا کریں, اور عصر کی بھی, ظہر اور عصر دونوں نماز جو ہے بر وقت ادا کریں. اور کوشش کریں کہ آپ ہمارے نچلے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں. ایک دفعہ پراپر اتنا ڈیٹیل علاج ہونے کے بعد بھی اگر آرام نہ آئے تو اس چیز کے شکوک و شبہات مجھے محسوس ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا ایلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے چند دن آپ جو ہے یہ میں نے جو آپ کو عمل بتایا ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز بر وقت اذان ہوتے ہی تیاری شروع کر دیں, اور بار بار پڑھیں یا کبھی ہو یا اللہ, یا کبھی ہو یا اللہ, یہ پڑھتے رہیں. اگر چند دن آپ کو فاقہ نہیں آتا تو ہمارے نچلے دیے گئے. جی الطاف صاحب آپ پروگرام کے بعد بھی رابطہ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ, اور وظائف کرنے کے بعد اور اس پہ عمل کرنے کے بعد بھی آپ موبائل نمبر دیے گئے ان کو نوٹ کر لیں, کسی بھی وقت آپ ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ اسد ہیں دبئی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب. جی اسد صاحب اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیں. جی سر. جی سر میرا نام اسد ہے اور میری والدہ کا نام نسیم رشید ہے. پروین نسیم رشید. نسیم رشید. جی والد صاحب کا نام؟ عبد الرشید. عبد الرشید. اور آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 33 ایئر ہے. 33. جی جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں اپنی شادی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں شادی کے بارے میں؟ 33 میں اپنی شادی پھپھو کے گھر سے کرنا چاہتا ہوں, ادھر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی پھپھو کے گھر کرنا چاہتے ہیں تو جہاں کرنا چاہتے ہیں اس کا نام, اس کی عمر بتا دیں اور اس کے والدین کا نام بتا دیں. اچھا اس کا نام ہے ثنا. ثنا. جی جی عمر کتنی ہے؟ اس کی عمر ہے 20 سال. 20 سال. ٹھیک ہے, آپ اس کے والد اور والدہ کا نام اور شہر کا نام بتا دیں. زبیدہ بیگم اس کی والدہ کا نام, اور عبد الرؤوف والد کا نام ہے, لاہور شہر ہے. لاہور سے. بہت شکریہ اسد صاحب, آپ کی کال کا بہت شکریہ. دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. رمضان مبارک ہو آپ کو. اسد صاحب ابھی آپ کو آنا جواب مل جاتا ہے. جی ساتھ صاحب اپنی پھپھو کے گھر شادی کرنا چاہتے ہیں جی اسد صاحب. ثنا سے یہ جی سوال جو ہے نا کافی حد تک ملتا جلتا ہے. جو مجاہد صاحب اور سائمہ نے کال کی تھی یہ کافی حد تک اس سے ملتا جلتا جواب ہے. میں اسد صاحب آپ کو کہوں گا کہ اگر آپ کچھ عرصہ انتظار کر لیں تو ویسے آپ آلریڈی یو آر 33, مزید انتظار سے مراد اور مہینہ 1.5 مہینہ انتظار کر لیں. مجھے امید ہے کہ آپ کا کوئی اور سلسلہ اچھا بن جائے گا. لیکن اگر آپ طے کر چکے ہیں کہ مجھے آپ کو پسند ہے یہاں پہ, تو اس کے لیے ہمیں کوئی تھوڑا سا آپ کا علاج بھی کرنا پڑے گا, یعنی روحانی طریقہ کار استعمال کرنا پڑے گا. اور آپ ہمارے نیچے دیے گئے نمبر پہ پروگرام کے بعد رابطہ کر لیجیے گا انشاءاللہ تعالی. اور آپ کی تھوڑی ساری جو آپ کے طبیعت میں جو ہے نا مستقل مزاجی وہ نہیں ہے, پلیز اس کے اپنی مستقل مزاجی اپنے اندر پیدا کریں تاکہ آپ کی جو ہے زندگی, آنے والی زندگی وہ اچھی گزر پائے. جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں, عدیل ہیں دبئی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عدیل صاحب کیا عمر ہے آپ کی اور مسئلہ بعد میں بتائیے گا, پہلے محمد حفیظ بات کر رہا ہوں. محمد حفیظ. محمد حفیظ. جی 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 محمد حفیظ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 22 سال ہے. جی والدین کا نام بتا دیں. جندان مائی. جندان مائی. اور والد صاحب؟ جی والد صاحب کا نام؟ حاجی محمد. حاجی محمد. جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہم یہ
اپنے زندگی کے بارے میں ادھر جاننا چاہتے ہیں یہ کیسے گزرے گی. جی دبئی میں کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو دبئی میں؟ دبئی میں تقریباً ہم کو 2.5 سال ہو گیا ہے. جی دبئی میں کس ایریے میں رہ رہے ہیں؟ ہم الین میں رہ رہے ہیں. الین میں؟ یہ تو دبئی تو نہ ہوا، یہ تو آپ ابو ظبی میں رہ رہے ہیں. ابھی ہم ایک جگہ سے کینسل ہوا، دوسری جگہ میں ابھی ویزا لگا ابھی، اور ادھر کا پوچھنا چاہتے ہیں. آپ مسقط کے بارڈر پہ ہیں نا؟ آپ تو اس وقت مسقط کے بارڈر پہ ہیں. جی 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 دیکھ میں جی ساتھ صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کچھ آپ سے؟ نہیں سوال مکمل جی ہو گیا. بہت شکریہ حفیظ جواب صاحب، آپ کی کال کا بہت شکریہ. ابھی آپ کو آنا جواب دیتے ہیں. جی کینسل ہو کے دوبارہ وہ آپ اس وقت نہیں میں جواب دیتا ہوں. حفیظ صاحب اتنا پھر آپ تسلیم کر لیں کہ ہم چیک کر لیتے ہیں کہ آپ ہیں کہاں پہ ہیں. اتنا ہم چیک آپ بتا رہے تھے کہ دبئی ہے لیکن آپ پائے گئے مسقط کی سرحد پہ. یہ ہمارے پروگرام کی خوبصورتی ہے کہ ہم کوئی 10,000 میل دور بندہ بیٹھا ہو تو ہم اس کا بھی بایو ڈاٹا اگر کمپلیٹ ہے تو ہم مکمل معلومات آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. حفیظ صاحب آپ کے لیے ریکمینڈڈ یہ ہے کہ آپ ایک تسبیح کریں، یا ولی ہو یا نصیر. یہ بڑی آزمودہ اور بڑی کارآمد ہے، اور میں بلکہ دوسرے کالر ہیں جن کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ ہمارے نچلے دیے گئے نمبر پر ہمارے ساتھ لازمی طور پر رابطہ کریں. آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اور میں ایک اور بات تمام دبئی اور سعودی عرب کے خاص طور پہ جو کالرز ہیں ان کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے پروگرام سٹارٹ کیا تو بہت سارے ہمیں کالز آئی تھی، شاید صاحب آپ کو یاد کفیل کے ساتھ مسئلے تھے. یعنی ہر کال ہمارے کفیل کے بارے میں تھی، کفیل کے بارے میں کافی زیادہ مسائل تھا. اس کے سلسلے میں ہم نے اجتماعی سے دعا کا سلسلہ یہاں پہ کیا کہ یا اللہ جو ہمارے پاکستانی بھائی وہاں پہ سعودی عرب میں ہیں، تو مجھے تو نہیں معلوم، مجھے شاہد گمن صاحب نے پھر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا سبب پیدا فرمایا کہ وہاں کو 4 ماہ ایکسٹینڈ کر دیا. 4 ماہ ایکسٹینڈ کر دیا. تو آپ یہ یقین رکھیں کہ ہمارا پروگرام 100% ایک نورانی اور پاکیزہ پروگرام ہے. اور ڈی ایم ڈیجیٹل کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جو ہم ایک لمیٹڈ فورم پہ بیٹھ کے کام کرتے تھے، اب ہم انٹرنیشنل لیول پہ بیٹھ کے دنیا کو کے لیے سہولیات پیدا کر رہے ہیں. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی منظور بول رہے ہیں سعودی عرب. جی منظور صاحب کتنی عمر ہے آپ کی؟ کیا اگر اپنا مسئلہ ہے تو والدین کا نام بتا دیں. منظور صاحب ٹی وی کا والیوم بند رکھیے گا تاکہ آپ کی کال ڈراپ نہ ہو. منظورہ بی بی جی آپ کی آواز بالکل صحیح نہیں آ رہی، دوبارہ بولیے گا. جی سعودی عرب سے بول رہے ہیں منظور صاحب، آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے. جی کال ڈراپ ہو گئی. ناظرین میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ کال کرنے سے پہلے اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر لیا کرے تاکہ یہ آٹومیٹک سسٹم ہے، کال جس کا ٹی وی کا والیوم آن ہوگا اس کی کال ڈراپ ہو جائے گی. جی سعد صاحب ماشاءاللہ ماہ رمضان کا بڑا بابرکت مہینہ چل رہا ہے. آج پاکستان میں تو اس کا آغاز ہو گیا ہے، اور آپ اس پہ تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے؟ شاید صاحب اتنا اچھا کہ جو میرے پاس الفاظ نہیں ہے. آج میں ایک چیز تھوڑی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں کہ آج مساجد میں دیکھا گیا فجر کے وقت بڑا رش تھا، ظہر کے وقت دنیا دفاتر سے کاروبار سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نا مساجد دل خوش ہو رہا، صفیں بھری ہوئی تھیں. عصر پہ بھی یہی حال تھا، اور کل جمعے کو بھی دیکھیے گا کل کتنا رش ہوگا. لیکن پہلا جمعہ ٹھیک ہے. لیکن جوں ہم نے ایک تکلیف دہ امر یہ ہمارے لیے دیکھنے میں آتا ہے کہ جوں آگے وقت بڑھتا چلا جاتا ہے، یعنی 5واں روزہ 10واں روزہ، پہلا عشرہ گزرے گا تو نمازی کم ہو جائیں گے، پھر دوسرا عشرہ آتا ہے تو نمازی مزید کم ہو جاتے ہیں. آخری عشرے کے قریب تو جب امام صاحب دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو کافی تعداد کم ہو چکی ہوتی ہے. میری تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ یہ مہینہ، بلکہ اس میں اگر یہ 30 دن یہ اور چند دن اور اوپر کر لیں 40 دن تو آپ پکے نمازی انشاءاللہ بن جائے گا. آپ کے دل میں قربت پیدا ہو جائے گی، آپ کا جی چاہے گا کہ ہم مسجد کی طرف رواں دواں ہوں، اور آپ جایا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ چند دن کی زندگی ہے، اس کے بعد تو پھر اللہ کے پاس ہی جانا ہے، تو پھر وہاں انعام آپ کا منتظر ہے آپ کے لیے. سعد صاحب آپ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، لوگ بھی کہتے ہیں کہ جی سعد صاحب سے بات کرنے کا بھی بڑا جی چاہتا ہے ماشاءاللہ. تو آپ کو بہت پاکستان میں بہت سے فین تھے، اب تو پوری دنیا میں آپ کے فین ہیں. تو ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم.
کال ڈراپ ہو گئی. میں شاید صاحب آپ کے توسط سے نا تمام ناظرین سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. بعض لوگ کال کرتے ہیں اور وہ شرعی اور فقہی معاملات پہ مجھ سے سوال کرتے ہیں, تو میری گزارش ہے کہ یہ استخارہ آن لائن جو پروگرام ہے یہ پیور استخارہ پرپس کے لیے ہے. ہم اگر کسی موقع ملا تو ہمیں اسی چینل پہ ہم کچھ شرعی اور فقہی مسائل کے بارے میں بھی ایک پروگرام ارینج کریں گے. اس پہ آپ کو اس کے بارے میں جو قرآن اور سنت حدیث کے مطابق جو جواب ہیں وہ بھی آپ کو بتایا کریں گے کہ معاملات زندگی آپ نے کس طرح گزارنے ہیں, بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, کاروبار کیسے کرنا, وہ سب کچھ بتائیں گے. لیکن یہ پروگرام اسپیسیفکلی استخارہ آن لائن استخارہ پرپس کے لیے ہے, تو لہٰذا اس کو یہیں تک لمیٹڈ رکھیں. جی ناظرین, آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ ہمارے لائیو نمبرز آپ کے اوپر چل رہے ہیں, وہ اس پہ کال کریں. ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں, ہمارے ساتھ لائیو کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ سر محمد شبیر. جی محمد شبیر کہاں سے؟ جی شارجہ سے. شارجہ سے بات کر رہے ہیں. جی کتنی عمر ہے آپ کی؟ سر 35 سال. 35 سال. اگر اپنا مسئلہ ہے تو والدین کا نام بتا دیں. سر والدہ کا نام ارشاد بی جی, اور والد کا نام محمد لطیف. محمد لطیف. جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر کاروبار کے مسئلے میں پوچھنا چاہتا ہوں. ادھر تھوڑا مسئلہ شارجہ میں کس جگہ رہ رہے ہیں؟ شارجہ ایک چھوٹا سا سٹی ہے خرف خان. جی خرف خان. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی ساز صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. جی صاحب. شبیر صاحب کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے. یہ مجھے یہ صرف اتنا بتا دیں کہ آپ کا پاکستان کے کس شہر سے تعلق ہے؟ جی سیالکوٹ سے. سیالکوٹ سے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. بہت شکریہ شبیر صاحب آپ کی کال کا. خوش رہیے اور دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے. ساتھ صاحب آپ نے مسئلہ سن لیا. شبیر صاحب کاروبار کی وجہ سے پریشان. یہ جی میں نے خاص طور پر آپ خود حیران ہو گئے, میں نے ڈائریکٹ کوشچن تو نہیں کرتا. جی یہاں ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ جی کیوں پوچھا آپ نے؟ یہ اس لیے کہ جیسے ہی انہوں نے اپنا بایو ڈاٹا دیا اور تو میں نے جو تھا فوراً کلک ہوا کہ یہ ان پہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان پہ واضح طور پہ وہ جو ہے نا جس کو ہم میں تو نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, جادو ٹونے کا, اس کے واضح اثرات نظر آتے ہیں. اور یہ ان کے شہر کا میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ وہ میرا اشارہ اسی طرف گجرانوالہ سیالکوٹ ایریے میں یہ اس طرف کو آ رہا تھا میرا. ہاں, اور اسی لیے میں نے نام پوچھا اور میرا شک درست ثابت ہوا اور ان کا یہیں سے کسی نے کوئی حرکت کی ہوئی ہے اور انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے. اور اس میں آپ کو ایک بات بتا دوں آپ کو واضح طور پہ, اس کے برے اثرات جو ہیں کاروبار تو کاروبار آپ کی صحت پہ بھی پڑ رہے ہیں. آپ کا گلا بھی اکثر خراب رہتا ہے اور اسٹومک کی طرف بھی اثرات ہے. اگر ہو سکے تو ہیپیٹائٹس کی ویکسینیشن کروائیں اور ٹیسٹ بھی کروائیں. میری بات کو ایزی مت لیجیے گا اور بلا جھجک ہمارے دیے گئے نمبر پر فوراً رابطہ کریں. جی شبیر صاحب آپ پروگرام کے بعد بھی کال کر سکتے ہیں تاکہ تفصیل سے آپ کی بات ہو جائے اور اس کا سلوشن آپ کو مل جائے. ساتھ صاحب یہ ایک جو کہتے ہیں کہ کاروباری بندش, شاہ صاحب میں آج بندش پہ اور کاروباری بندش, کیا اس پہ کوئی نہیں شاہ صاحب خاص علم ہوتا ہے؟ نہیں, میں شاہ صاحب آج نا کھل کے بات کر دیتا ہوں. جی دیکھیں, یہ کہنا کہ کسی کا کاروبار بند کر دیا جائے, یہ اتنی ریسرچ ہم کر چکے ہیں. یہ بات تو اس کے کسی کاروبار کے لیے بندش کے لیے کیا گیا یا کسی کی بچی کی شادی روکنے کے لیے کیا گیا, لیکن الٹیمیٹلی اس کے اثرات جیسے جڑیں نہیں پھیلتی کینسر کی طرح ٹوٹل ہر طرف صحت پہ اثر دیا, کاروبار پہ, صحت پہ, گھر پہ, بچوں پہ, گھروں پہ, پورے گھر کو یعنی جکڑ لیتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے ایک بندے کو دیکھا اچھا خاصا, وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں گاڑی پہ میں اور میری مسز تھے, میرے آگے ایک موٹر بائک والا جا رہا تھا. وہ بلا وجہ سیدھا جاتے جاتے اس طرف کو رائٹ ٹرن لیا, اس نے رائٹ ٹرن لیا اور وہ بس کے نیچے آ گیا. اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو جب تفتیش وہ ہمارے علاقے کا ہی تھا تو میں پتہ کیا چلا کہ وہ بیچارہ کافی عرصے سے اس کے اثرات وغیرہ چل رہے تھے اور بس نئی زندگی تھی اس کی کہ اسی طرح انجام لکھا تھا. تو اس کی مسز نے ہمیں بعد میں بتایا کہ ساتھ صاحب دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں حادثاتی ہوتی ہیں, تو کیونکہ یہاں پہ اس بات کو آگے بات کو آگے بڑھائیں گے, ہمارا بریک کا ٹائم ہے. جی ناظرین کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس.
الصلاة أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्तिखारा ऑनलाइन। मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद गुमन। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम इस प्रोग्राम में आपकी लाइव कॉल सुनते हैं, और अगर किसी को कोई मसला है, परेशानी है, कोई बीमारी है, कोई शादी का मसला है, घरेलू लड़ाई झगड़ा है, और किसी भी किस्म का आप कोई मसला मालूम करना चाहते हैं, इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, तो हमारे प्रोग्राम में लाइव कॉल करें। हमारे साथ लाइव कॉल के ज़रिए इस्तिखारा करके आपको मसाइल का हल बताने के लिए आप बहुत ही प्यारी शख्सियत माहिर रूहानियात जनाब साद अख्तर साहब मौजूद हैं। साद अख्तर साहब आपको बताएंगे कि आपको ये मसला क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसका हल क्या है। तो आप प्रोग्राम में शामिल होने के लिए लाइव कॉल करें और अपने वालिदैन का नाम, अपनी उम्र और शहर का नाम बता के और ख़ुसूसी तौर पर टीवी का वॉल्यूम बंद करके कॉल करें ताकि आपकी कॉल ड्रॉप ना हो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम साहब, क्या हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का बहुत करम है। अल्लाह कैसे ताला हैं? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे। आपके ये जो व्यूअर्स चाहने वाले हैं जिनको मैं सलाम पेश करता हूँ, इनकी अकीदत और मोहब्बत कुछ आपकी मेहमान नवाजी लाहौर वालों की खींच लाती है यहाँ पे, वरना आपको पता है कि एक हिल स्टेशन पे आजकल मैं हूँ, स्पेशल प्रोग्राम के लिए यहाँ आता हूँ, और मेरे जो फीडबैक मिलता है यकीन करें वो जैसे ग़ज़ा नहीं होती, ये मुझे टॉनिक लगता है जब आप लोग फीडबैक देते हैं, कमेंट्स करते हैं, और जब बताते हैं तो कॉल आ जाए तो मैं पहले ले लेंगे। जी नाजरीन, लाइव कॉल भी लेते जाएंगे, साथ साथ से गुफ्तगू भी करते जाएंगे, साथ साथ से मसाइल का हल भी मालूम करते रहेंगे और अच्छी अच्छी बातें भी इनसे पूछते जाएंगे। प्रोग्राम में पहली कॉल शामिल करते हैं। हमारे साथ कौन साहब मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं इंडिया से बोल रहा हूँ। जी कौन साहब और कहाँ से? इंडिया से मैं बोल रहा हूँ जी। हेलो जी हेलो, मैं जी इंडिया से बोल बहुत रहा हूँ। शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही, आप दोबारा कॉल कीजिएगा, हम इंतज़ार करेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी जी साहब कॉल्स का सिलसिला भी चलता रहेगा, बातें करते रहेंगे, मसाइल भी मालूम कर आपसे पूछते रहेंगे कि लोगों के मसाइल का हल क्या है। तो आप मैं शायद गुमर साहब आपकी इजाज़त से एक बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरे जहन में काफ़ी दिनों से अटकी हुई थी बात, तो आज मैं कर दूँ। देखिए तमाम नाज़रीन से ये मेरी रिक्वेस्ट है। साहब आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि प्रोग्राम का आगाज़ हो गया है, कॉल्स का सिलसिला शुरू हो गया है। हमारे साथ मुस्तनसर साहब हैं दुबई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। जी मुस्तनसर साहब, आप अपना मसला, अगर आपको अपना मसला पूछना है तो वालिदैन का नाम बताएं। सर जी, मुझे अपना मसला यही पूछना है डॉक्टर साहब से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18/8/1989। 1989 24 साल उम्र हो गई जी। 24 साल है। तो मैं अपने बारे में इस्तिखारा पूछना चाहता हूँ कि मेरे आने वाली जिंदगी में मेरे लिए अच्छा क्या है, क्या नहीं है, मेरा मुस्तकबिल क्या है। आपने वालिदैन का नाम बताया? वालिद साहब और वालदा का नाम बता दें। वालदा का नाम मोहम्मद बीबी और जी। वालिद का खुर्शीद अली। खुर्शीद अली। जी दुबई से बात कर